رمضانی کمپیوٹر، بائک. آپ کا نام؟ میرا نام محمد بغداد رضا تاری ہے. عمر؟ میری عمر 5 سال ہے. ماشاء اللہ. سوالات شروع کرنے سے پہلے عیش کرتا چلوں، اگر جوابات میں غلطی آ جائے تو فوراً میری اصلاح فرما دے. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی امیر اہل سنت، سوالات کیجیے. رمضان المبارک کی چند فضیلتیں بیان کیجیے. اللہ پاک کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازا. ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے. اس مہینے میں تو اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ. مدنی منہ گھڑی پہن کر آیا ہے نا، کہ رمضان کی ساری گھڑیاں جو ہے نا یہ رحمت بھری ہو گئی ہے، اس کے اندر رحمت بھر گئی ہے. ذہن تو یہی بنتا ہوگا نا کہ عوام کیا خواص. اس سکھانے والا کا بھی پتہ نہیں یہی ذہن ہو سکتا ہے گھڑی پہن کے آنا. یا گھڑی میں رحمت ہوتی ہے، ہر گھڑی میں. یہ بچے کی یہ سارا ٹریننگ مس ٹریننگ ہی کہلائے گی، کہ اس سے مراد یہ واچ گھڑی نہیں ہے، بلکہ وہ گھڑی سے مراد ساعت، یعنی لمحات، گھڑیاں، وقت. ہر وقت رحمت کی جھڑی، ہر گھڑی رحمت کی جھڑی برس رہی ہے. یہ گھڑی، اس کا تعلق رحمت برسنے یا یہ گھڑی رحمت بھری نہیں ہے. یہ جو ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے یہ مراد نہیں ہے، یہ معنی اس کے میننگ نہیں ہے. دوسرا ہے کہ وہ ہمارے ہم رمضان بولتے ہیں، صحیح ہے، لیکن یہ اردو میں چل جاتا ہے. یہ بہتر یہ کہ رمضان بولیں، میم پر زبر ہے، رمضان. ماہ رمضان المبارک کے روزے دار کے لیے دریا کی کون سی مخلوق دعائے مغفرت کرتی ہے؟ ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کی روزہ دار کی دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں. ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ. رمضانی کمپیوٹر، یہ تو بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا دروازہ کس چیز کو فرمایا؟ ارشاد فرمایا روزہ عبادت کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. مدنی منع کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ رمضان آتا ہو. مرحبا سب مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجاں دل تازہ ہوا ایمان ہے. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے. الحمدللہ، ماشاء اللہ. اچھا رمضانی کمپیوٹر، یہ بتائیے جو کوئی بندہ ماہ رمضان کی کسی بھی رات میں نماز ادا کرتا ہے، بتائیے اللہ پاک ایک سجدے کے بدلے میں کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے؟ اللہ پاک ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ماشاء اللہ. یہ بتائیے پہلی رمضان المبارک کو کن مشہور بزرگ کی ولادت ہوئی؟
سرکار بغداد حضور ہوش پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ قرآن پاک میں صرف ایک مہینے کا مبارک نام آیا ہے، بتائیے وہ مبارک مہینہ کون سا ہے؟ میٹھا میٹھا ماہ رمضان، ماشاءاللہ میٹھا میٹھا ماہ رمضان۔ ماشاءاللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی۔ بتائیے امت کیا تمنا کرتی؟ کاش پورے سال رمضان ہو۔ واہ ماشاءاللہ۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ حنان نے تفسیر نعیمی میں اس ماہ مبارک کے 4 نام لکھے ہیں، بتائیے وہ 4 نام کون سے ہیں؟ ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات، ماہ مسترس۔ ماشاءاللہ، یہ حدیث پاک میں یہ 4 نام آئے ہیں اس کے۔ رمضان میں افطار کے وقت اللہ پاک کتنے گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے؟ اللہ پاک 60,000 گناہ گاروں کو، کتنے؟ 60,000 60,000 گناہ گاروں کو، 60,000 گناہ گاروں کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس نے مکہ مکرمہ میں رمضان پایا اور روزہ رکھا تو اسے کتنے رمضان کا ثواب ملے گا؟ 1,00,000 رمضان کا۔ ماشاءاللہ۔ روزے کی جزا یعنی بدلہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس شعر کا دوسرا مصرعہ سنائیے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور۔ فضل رب سے مغفرت، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ ماہ اب کچھ نعرے بھی ہیں آپ کو لگانے ہیں۔ رمضان کی آمد، مرحبا، ماہ غفران کی آمد، مرحبا، ماہ صیام کی آمد، مرحبا، فیضان رمضان جاری رہے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے مدنی منع کے لیے یہ مدنی باکس اور انشاءاللہ عزوجل جزاک اللہ خیر۔ اور 1200 روپے انشاءاللہ عزوجل ان کے ابو کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ مدنی باکس مدنی باکس بھی ان کے ابو کے لیے۔ یہ تو اب تو دے دیا آپ نے، واپسی لے لوں؟ اب واپسی کیسے لیں گے؟ اچھا واپسی بھی نہیں لے سکتے۔ اب کریں کیا؟ ان کے ابو خرید لیں مارکیٹ ویلیو، قبضہ تو ہو لیا ان کو۔ یہ اتنی عمر ہے کہ بچے کی اتنی عمر ہو کہ اس کو کوئی چیز دی جائے کہ یہ تمہاری ہے تو اس کو پتہ چلے گا ہاں یہ ہے میری، شاید یہ بھی قبضہ تو کر لی آجرا ہے نا۔ اچھا دل میں کچھ اور تھا، زبان سے کچھ اور نکل گیا۔ کنیز فاطمہ شاید یہ بھی سمجھدار ہے، اس کو جیسے پیسے دو نا، بولو گے تمہارے ہو گئے تو یہ میرے ہو گئے، سمجھ۔ مدنی منع نے تو تحفہ لیتے ہی جزاک اللہ بھی کہہ دیا بابا۔ یہ اس مدنی منع نے تحفہ لیتے ہی کہہ دیا جزاک اللہ، تو اس کو تو مطلب بہت زیادہ سمجھ آ رہی تھی کہ مجھے ملا ہے کچھ۔ اب باپو یہ کہہ رہے ہیں کہ دل میں کچھ اور تھا، زبان سے کچھ اور نکل گیا، اب کیا تو ہو؟ اب اس کا کیا ہے کوئی حل؟ مسئلہ تو ہے نا۔ نہیں تو ہر جگہ پر کوئی سبقت لسانی کا فائدہ ہوگا؟ یہ سب کا نہیں، مطلب دل میں ہوگا کہ چلو میں اس کے مدنی منع کو نہیں دوں گا، مدنی منع سامنے تھا، یہ آپ کے لیے نکل گیا منہ سے، اب اگلا بولے میرے منہ سے نکلا ہے، میری نیت نہیں تھی، تو اس میں کیا والد ہے، والدہ ہے یا غیر ہے؟ ہو سکتا ہے بچت کی صورت ہو، مفتی صاحب سے دریافت کرتے ہیں۔ صورت یہ گھر میں بھی تو چل پڑے نا۔ اور پتہ نہیں ابھی تو ماہ رمضان کا پیارا مہینہ ہے،
اور نہ جانے کتنے ہی ہمارے شاید عاشقان رسول ایسے ہوں گے جو اس وقت شاید حیرت کر رہے ہوں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب مدنی بھائی بچے کو دے دیا، اب یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ کیوں دیا، نے کس لیے دیا. ویسے بھی مدنی منع کو کتابیں پڑھ نہیں سکے گا یہ. جی مفتی صاحب ہے کوئی صورت راستہ ہے؟ اس میں اصل اعتبار تو ان کے کلام کا ہی تھا، تو یہ انہی کا بچے کا ہی کہلائے گا. اب قبضہ بھی کر لیا انہوں نے، تو اب وہی صورت ہے کہ اب یہ بچے کے کام کی نہیں ہے، اس کے استعمال میں نہیں آ سکتی، تو اس کے والد صاحب اس کو خرید لیں. اور رقم پھر بچے ہی کو دینی ہوگی، یا بچے کے لیے امانتاً رکھ لے اپنے پاس، یا بچے پر خرچ کرے. اب یہ جو باہر خریدے، مسجد میں تو خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. پپو یہ 1200 روپے ان کے ابو کے لیے بھی دیے گئے؟ ہاں جی، 1200 روپے تو ان کے والد صاحب کے لیے، ابو جان کے لیے آپ کے. اچھا اب یہ اور دوسرا یہ کہ وہ اس وقت دیتے وقت جب کہا گیا کہ آپ کو تحفہ، تو یہ ضروری نہیں کہ اس وقت نیت موجود ہو کہ میں تو اس کے باپ کو دے رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. یہ بھی بعض اوقات آدمی کھینچ کے بولے کہ میری نیت کی، اس پر غور کر لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت نہیں توجہ ہوتی. بندہ دے، میں خود پیسے دیتا ہوں بچوں کو تو دے دیتا ہوں، پھر مجھے بعض اوقات یاد آتا ہے ارے یار ان کے ابو کی ملک کرتا. لیکن میں یہ اس صورت میں کہ ابو موجود ہوتے ہیں یا ابو سمجھدار ہوتے ہیں اور بچہ جا کر کہہ دے گا کہ ابو آپ کی نیت کی ہے. ورنہ عوام تو سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو. تو عوام میں تو بچوں کو ظاہر وہ اس کو ہی مالک بنانا ہوتا ہے. یہ احتیاط ہوتی ہے کہ اس طرح، مگر ابو کو پتہ نہ چلے کہ میری ملک کر دی ہے، تب بھی ابو اس میں تصرف نہیں کر سکتے. بچے کو جو کچھ ملا یا تو بچے کے لیے جمع کرے، بالغ ہو تو اس کے حوالے کرے، یا بچے پر ہی خرچ کر دے. تو خرچ تو بچے پر ہوتا ہی ہے. اس کو جبہ دلایا ہوگا، اس کو امامہ دلایا ہوگا، کھاتا ہے پیتا ہے بچہ، ذرا سب کچھ کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو دوا پیتا ہے. تو اس طرح یہ خرید کر ابو جو ہیں اس کو، اس کی رقم کو الگ سے رکھ لیں اور ان کو ایسی چیزیں کھانے کی، پینے کی، پہننے کی ان کے دیتے رہیں، تو یوں یہ پیسے استعمال ہو جائیں گے. یا بالغ ہونے کا انتظار کریں، بالغ ہو تو اس کے حوالے کر دیں. باپا ان 1200 کا کیا کروں؟ 1200 روپے تو آپ کے ابو کو دینے گے نا. ابو آپ کی پسند کی ڈش پکا کر، آج تو غوث پاک کی جشن ولادت کا بھی دن گزرا نا، تو غوث پاک کی نیاز اگر چاہیں تو کر لیں. 1100 جمع 1 1200 رکھ کے کچھ اور ڈال دیں چاہیں تو، آپ کی پسند کی ڈش بھی ہو اس میں اور چیزیں بھی ہو. اور نہ چاہیں اور 1200 روپے اگر یہ خود اپنے اوپر استعمال کرنا چاہے ابو، تو یہ بھی ان کو اختیار ہے. دینے والے تو یہی کہا ہے کہ آپ کے ابو کے لیے. میں تو ویسے ہی مشورہ دے رہا ہوں. کیا کھائیں گے آپ؟ آئس کریم، بریانی، پلاؤ اور کولڈ ڈرنک. اللہ اللہ، غم مدینہ.